السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 2۔ از قلم منتہا چوہان۔ چاچو کی جان کیا کر رہی ہے؟ شہروز نے روتی ہوئی ماروخ کو گود میں اٹھایا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شہروز کا پیار پاتے ہی رونے میں مزید شدت آ گئی۔ چاچو میرا کارڈ۔ ماروخ نے کارڈ دکھایا۔ ارے واہ، میرا بچہ تو فرسٹ آیا، پھر تو ٹریٹ بنتی ہے۔ کیا کھائے گا میرا بچہ؟ شہروز نے پیار سے پوچھا۔ آئس کریم، سوسو کرتی وہ بولی تھی۔ شہروز اسے پچکارتا ہوا باہر لے گیا، جبکہ زرقہ کو آج بہروز کا رویہ بہت برا لگا تھا۔ کون سا فلیور لے گا میرا بچہ؟ آئس کریم پارلر میں کھڑے مختلف فلیورز دیکھتی ماروخ سب بھول گئی تھی۔ چاکلیٹ، وہ پھولے ہوئے گالوں سے چہکتی تھی۔ شہروز نے چاکلیٹ آئس کریم آرڈر دیا، تبھی اس کی سماج سے لڑکیوں کی ہنسنے اور کھلکھلانے کی آواز ٹکرائی۔ وہ پلٹا اور سامنے ٹیبل پہ عمل کو کہکا لگاتے دیکھ ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھی اور اس وقت ارد گرد سے بے خبر اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ آئس کریم لیتے ہی ماروخ کی نظر بھی عمل پہ پڑی۔ چاچی جان، اس نے شہروز کا ہاتھ چھوڑا اور عمل کی جانب بھاگی اور اس سے جا کے لپٹ گئی۔ عمل اسے اچانک افتدا پہ ہکا بکا رہ گئی۔ آئس کریم؟ ماروخ نے آئس کریم اسے بھی دینی چاہی، جبکہ ماروخ کو دیکھ وہ مزید خوش ہوئی تھی۔ ہائے میری جان، کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے گال پہ بوسہ دیتی وہ مسکراتے ہوئے نہ پوچھنے والا سوال پوچھ گئی۔ اس کے گال پہ بوسہ دیتی وہ مسکراتے ہوئے نہ پوچھنے والا سوال پوچھ بیٹھی۔ چاچو کے ساتھ۔ آئس کریم کا بائٹ لیتے اس نے سامنے کھڑے شہروز کی جانب اشارہ کیا۔ وہی عمل کا سانس رکا تھا، اپنی جگہ سے میکانکی انداز میں اٹھی تھی۔ سامنے ہی وہ شیر اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عمل کو لگا آج اس کا آخری دن ہے۔ وہ اس سے زیادہ اس کی ڈریسنگ پہ گھور رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ماروخ کا ہاتھ تھامے اس تک پہنچی۔ وہ یہاں اس کو دوستوں کے سامنے آ کے کچھ کہتا اور اس کی سب کی ہوتی، اکیلے میں جا کے عزت کروانے کا خیال زیادہ مناسب لگا۔ شہروز نے ایک تنقیدی نگاہ اس کے کپڑوں پہ ڈالی۔ دوپٹے کے نام پہ ایک چھوٹا سا سکارف گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ ٹائٹ پینٹ شرٹ پہنے اس وقت اپنے حسن کے جلوے دکھا رہی تھی۔ اس حالت میں وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ شہروز نے دانت پیستے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ایک طرف اس کی بہن تھی جو پردہ کرتی تھی اور دوسری طرف اس کی منکوہا جو لباس ایسا پہن کے باہر نکلتی کہ دیکھ کے شرم سے نظریں جھک جائے۔ آپ یہاں؟ عمل کو سمجھ نہ آیا کیا بات کرے۔ حیرت ہو رہی ہوگی مجھے یہاں دیکھ کر، شہروز نے سخت نظروں سے دیکھتے کہا۔ عمل نے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور کاجل سے بھری آنکھوں سے شہروز کو ڈرتے ہوئے دیکھا۔ انسان جب باہر نکلے تو اپنے اوپر ایک نظر ڈال لے۔ ایٹ لیسٹ لڑکیوں کو پہننے اوڑھنے کا سنس ہونا چاہیے، کاٹدار انداز میں کہتا وہ ماروخ کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل گیا۔ خڑوس جلاد اس سے مختلف القابات سے نوازتی اٹکا ہوا سانس بحال کیا، لیکن یہ فی الحال کے لیے ہی تھا۔ اس نے فوراً سے دوستوں سے چلنے کا کہا۔ وہ جانتی تھی اب شہروز حاکم کا رخ اس کے گھر کی جانب ہوگا اور مما سے چھپ کے آنے والی اس حالت میں دیکھ اس کی خوب کلاس لگنی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہروز حاکم اس کے گھر پہنچے، وہ اس سے پہلے ہی گھر واپس لوٹ جانا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ وقت پہ نہ پہنچ سکی۔ جب لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی شہروز حاکم کو صوفے پہ برجمان دیکھ وہیں ٹھٹک گئی۔ عمل، آپ اس وقت کہاں سے آ رہی ہیں؟ نادیہ کو اس کی ڈریسنگ دیکھ کے حیرت ہوئی۔ ایسے میں شہروز کے سامنے انہیں ابھی خاصی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ وہ بالکل نظر انداز کیے بیٹھا تھا۔ وہ موم میں عمل کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ جائیں روم میں اور چینج کر کے آئیں۔ نادیہ کی خفت آواز پہ وہ بھاگی تھی اپنے روم کی طرف۔ نانو، میں نے نوڈلز کھانے ہیں، ماروخ نے فرمائش کی۔ کیوں نہیں بیٹا، لے آئیں مل کے بناتے ہیں۔ نادیہ ماروخ کو ساتھ لے گئی، جبکہ اب شہروز کا رستہ صاف تھا اور اس کا رخ عمل کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی نوک ہوئی۔ آ رہی ہوں یار مما، جلاد کو بھی ابھی آنا تھا۔ بنا پلٹے وہ اپنی شرٹ کو فٹافٹ بٹن کھولتے اپنے خیالات کا اظہار بھی اونچی آواز میں کر رہی تھی۔ شہروز کی دماغ کی رگیں تنی تھی۔ جب ہاتھ تیسرے بٹن پہ گیا تو وہ پلٹی تھی۔ ناک کے سیٹ پہ اس خونخوار انسان کو دیکھ اس کے ہاتھ بھی تھمے تھے اور سانس بھی رکا تھا۔ بے اختیار ہاتھوں کی مٹھی اپنی شرٹ کو دبوچا اور سہمے انداز میں سامنے کھڑے شعلہ برساتی آنکھیں دیکھ اس کی سٹی گم ہوئی تھی۔
عمل کو اس کے یوں اچانک کمرے میں آ جانے کی امید نہ تھی۔ رک کیوں گئی؟ ماتھے پہ بل ڈالے آگے بڑھا، جبکہ عمل اتنے ہی قدم پیچھے۔ شہروز اس وقت غصے کی انتہا پہ تھا، کھینچ کے اسے خود سے قریب کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے جکڑ کر کمر پہ باندھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ نہیں پلیز۔ عمل کا رو روا کانپ اٹھا۔ جو لباس تم نے پہنا ہے اس سے تو بہتر ہے تم نہ ہی پہنو، کہتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کی ایک ایک کر کے بٹن کھولتا جا رہا تھا۔ پلیز معاف۔ وہ تڑپی تھی اس کے سخت لمس پہ، اس کی غربت پہ، اس کے غصے سے، جبکہ شہروز کا بس نہیں چل رہا تھا اسے جان سے مار ڈالے۔ اس لیے پہن کے جاتی ہو نا یہ کپڑے، سب کو دعوت دیتی ہو، آؤ مجھے دیکھو، مجھے سراہو، مجھے چھوؤ۔ اس وقت شہراز اپنے حواس میں نہ لگا۔ اس کے چہرے پہ اپنی سانسوں کی گرمائش سے وہ اسے اچھا خاصا ڈرا چکا تھا۔ شرٹ کے سارے بٹن کھل چکے تھے، لیکن شہروز نے ایک نظر بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ عمل کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کو کہیں غائب کر لے۔ رو رو کر اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ وہ جانتی تھی شہروز حاکم ایک ظالم انسان ہے، لیکن محبت کے معاملے میں اتنا ظالم ہوگا اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ شہروز نے اس کے کانپتے وجود کی پرواہ کیے بنا اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ اس کی شرٹ اس کے جسم سے ڈھلکی، اس کا وجود نمایاں ہوا تو وہ چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ شہروز اس کے قریب ہوتا، کچھ کہتا، اس کی سراسیمی وجود کو دیکھتا پیچھے ہٹا۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم تھی، لیکن وہ کوئی رحم نہیں کھانا چاہتا تھا۔ وہ عمل کو اس روپ میں دیکھ آنکھ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اسے لگا آنکھ کے ہنٹر سے مارا گیا ہو۔ جب وہ پینٹ شرٹ پہنے اس سے باہر ہوٹلنگ کرتی نظر آئی، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی پھر سے شہروز کی رگیں تنی، ٹانگوں سے کھینچ کے اسے اپنے پاس کیا۔ وہ ڈر اور خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ یہی چاہتی تھی نا کہ تمہارے حسن کو خراج پیش کیا جائے، تو کسی اور کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا تمہارا شوہر، تمہارے اندر کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ اسے بالوں سے جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تو عمل کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ اس کا کانپتا وجود اور رکتا سانس شہروز کو ایک دم ہوش میں واپس لایا۔ آنکھیں بند کرتا وہ خود پہ قابو ہی کر گیا۔ 1 منٹ سے پہلے جاؤ اور ڈریس چینج کر کے آؤ، ورنہ میں اور میرے غصے کی انتہا تم دیکھ نہ پاؤ گی۔ شہروز کا سرد لہجہ عمل کو مزید لرزا گیا کہ اسے چھوڑتے ہی وہ آگے بڑھی، لڑکھڑا کے اس کا سہارا لیتی دوبارہ خود کو کھڑا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شہروز نے اس کی حالت کے پیش نظر اس پہ ترس کھا ہی لیا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے بنا اس کی جانب ایک نظر بھی ڈالے اسے باتھ روم تک لے گیا، دھرے سے اسے اتارا۔ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، ورنہ… شہروز کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ چھپاک سے دروازہ بند کرتی اندر غائب ہوئی، اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ سفید چوڑی دار پجامے اور لانگ فراک میں، گلے میں دوپٹہ ڈالے، سر جھکائے باہر نکلی۔ اس کے قدموں میں ابھی بھی لغزش باقی تھی۔ وہ آج پہلی بار شہروز سے بری طرح ڈری۔ شہروز نے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا، اس کا مکمل لباس میں دیکھ اس کی جانب بڑھا، اس کا دوپٹہ اس کے کندھے سے اٹھا کر اس کے سر پہ رکھتے بہت عقیدت سے اس کی جانب دیکھا۔ عمل نے روئی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے موسم کی طرح بدلتے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، کبھی گھنگور گھٹائے تو کبھی بن بدلی برسات۔ وہ اس شخص کو ان 6 ماہ میں بالکل بھی نہ سمجھ پائی۔ اس کے ماتھے پہ مان اور پیار بھرا بوسہ دیتے وہ اسے معتبر کر گیا تھا۔ یہ ہے میری عمل، مسز عمل شہروز۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے وہ اسے دنگ ہی تو کر گیا تھا۔ مارو کہاں ہے؟ بہروز نے کمرے میں آتے ہی خاموشی بیٹھ زرقہ سے پوچھا۔ وہ باہر گئی ہے، شہروز لے گیا ہے، زرقہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ آج بہت بیزی تھا اور پریشان بھی، اسے ڈانٹ دیا۔ بہروز کو دکھ تھا کہ آج اس نے اپنی بیٹی کو بری طرح ڈانٹ دیا۔ آپ کے کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ زرقہ نے بات کو پلٹا جبکہ وہ خود بھی اندر سے دکھی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں۔ چہرے پر ابھی بھی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کھانا کھا لیں، میں لے آتی ہوں۔ زرقہ بہروز کو یوں پریشان دیکھ خود بھی پریشان ہونے لگی تھی۔ 1 کپ چائے بنا دو، بلکہ ماما سے کہو کہ وہ بنا دے، تم میرے پاس ہی رہو۔ نہ جانے زرقہ کو بہروز کچھ بدلا بدلا سا کیوں لگ رہا تھا۔ میں چائے کا بول کے آتی ہوں۔ زرقہ فوراً سے باہر نکلی۔ ماما جو پودوں کو پانی دے رہی تھی زرقہ کے بلانے پہ دوڑی چلی آئی۔ جی بھابھی۔ پیاری، اپنے بھائی کے لیے کپ چائے بنا دو، انہیں آپ کے ہاتھ کی چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ بہت پیار سے کہتے وہ اس حسین دوشیزہ کا چہرہ تکنے لگی۔ ابھی بنا کے لاتی ہوں۔ ماما نے خوشی سے کچن کی جانب رخ کیا۔
جبکہ زرقا واپس کمرے میں آئی جہاں بہروز بیڈ پہ آڑا ترچھا ماتھے پہ بازو رکھے لیٹا تھا۔ بہروز آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا ماتھا چیک کیا تو پریشان سی اٹھی۔ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ زرقا پریشان ہوئی۔ زیادہ نہیں، بس یوں ہی۔ زرقا کو پریشان دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ زرقا کو آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ اب سے کیا بتاتا کہ وہ کتنی بڑی پریشانی میں پھنس گئے تھے۔ ان کی کمپنی کے تقریباً سارے شیئرز بک گئے تھے اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ کسی نے بہت بری طرح سے ان کے اندر گھس کر ان کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ اب واپس اپنی پوزیشن پہ آنا ہے ناممکن سا لگ رہا تھا۔ ایک ایسی کشتی میں سوار تھے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہو چکے تھے اور کسی بھی وقت وہ ڈوب سکتے تھے۔ دروازے پہ نوک ہوئی تو زرقا نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور ماما چائے کے ساتھ کافی تعداد میں سنیکس بھی لے آئی۔ تھینکس پیاری۔ زرقا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ٹرے لیے اندر آ گئی۔ بہروز یہ لے، پھر میڈیسن دوں آپ کو؟ زرقا کی پریشان آواز سماعت سے ٹکرائی تو بہروز نے زبردستی آنکھیں کھولتے خود کو نارمل رکھنا چاہا۔ ایک سینڈوچ بمشکل کھاتے، چائے پیتے وہ گہری سوچ میں گم تھے۔ چائے کا گلاس سپ لے کے ایک طرف رکھا تو زرقا ٹیبلٹس لے آ کے کھڑی تھی۔ لیے کھڑی تھی۔ بہروز نے خاموشی سے ٹیبلٹس لی اور پھر سے لیٹ گیا۔ زرقا وہیں پاس بیٹھی اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ بہروز کو جیسے سکون سا آنے لگا۔ خود سے لڑتا آج وہ پہلی بار کچھ بہت بڑا سوچ رہا تھا جو بہت ہی خطرناک تھا، لیکن اس کے اندر کے حیوان کو جگانے والے کو کچھ تو خامیازہ بھگتنا پڑنا تھا۔ سو وہ اپنی پلاننگ کو آگے بڑھاتا ریلیکس ہوتا لیٹ گیا۔ اور یہ کتنا پیار ہے رخسار آپی۔ وہ چھوٹے بڑے ڈھیر سارے ٹیڈی بیئرز اکٹھے کیے۔ اس وقت اذہان کے روم میں بیٹھی تھی۔ آئمہ اور سائمہ بھی اس کے ہمنوا تھی۔ کل اذہان کی برتھ ڈے اور اس کا روم ڈیکوریٹ کر رہی تھی۔ ڈھیر سارے بیلونز، کینڈلز، سرخ گلاب اور ٹیڈی بیئرز، پورا کمرہ ان چیزوں سے سجا ہوا تھا کہ کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہ بچی۔ خان بھائی کتنا خوش ہوں گے نا؟ سائمہ ایک ٹیڈی بیئر کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ یس، کیک بھی بس آنے والا ہے اور بھیا بھی۔ چلو ہم ریڈی ہو جائیں۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ تھک چکی تھی لیکن بہت ایکسائٹڈ تھی اور اب خود ہی تیار ہونے چلی گئی۔ روم کو احتیاط سے بند کرتے وہ اپنی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ امی میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ زوبیہ نے کوئی 20ویں بار پوچھا تھا۔ آج اذہان کی برتھ ڈے تھی اور رخسار نے اسے بھی انوائٹ کیا تھا۔ اذہان نے کبھی سیلیبریٹ نہیں کی تھی لیکن ہمیشہ ہی رخسار اسے کچھ نہ کچھ نیا کر کے سرپرائز دیا کرتی تھی۔ اس بار بھی کچھ الگ سا ہی کیا تھا۔ ایسے میں فرسٹ ٹائم زوبیہ اذہان کو سب کے ساتھ سرپرائز دینے والی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح کنفیوز تھی۔ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے اور اذہان خان زادہ کی ہونے والی بیوی ہے تو تھوڑی اکڑ اور غرور بھی تو ہونا چاہیے نا۔ رقیہ نے بیٹی کو پٹی پڑھائی جسے زوبیہ نے ایک کان سے سن دوسرے کان سے نکال دیا۔ وہ خود سے کبھی بھی مطمئن نہ ہوتی تھی۔ ایک ڈر، ایک احساس سے کمتری کا احساس ہر وقت اسے پہ حاوی رہتا اور اب بھی یہی حال تھا۔ لیکن سچ شکر کہ وہ وقت سے پہلے پہنچ گئی۔ جاتے لمحے تو وہ مطمئن ہو گئی لیکن وہاں پہنچ کر رخسار، سائمہ اور رائمہ کو دیکھ، ان کی خوبصورتی، ان کی کھلتی رنگت دیکھ وہ دل مسرور ہو کے رہ گئی۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی کڑ رہی تھی۔ اذہان کی گاڑی بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو خان مینشن کے اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا دیکھ وہ ٹھٹکا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اذہان اندر کی جانب جاتا تھوڑا حیران تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک دم ساری لائٹس آن ہوئی اور ڈھیر سارے پھول اذہان کے اوپر بارش کی طرح برسے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بھیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ رخسار کی سب سے اونچی آواز پہ اذہان نے محبت پاش نظروں سے بہن کو دیکھا۔ رخسار کے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ اذہان نے پھولوں کی طرح اسے دھیرے سے سینے سے لگایا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بہت شوق سے پوچھا۔ بہت ہی پیارا، بالکل میری رخسار کی طرح۔ اس کے پھولوں جیسے نرم گالوں کو کھینچتا وہ برا سا منہ بنا گیا۔ اس کی پھولوں جیسے نرم گالوں کو کھینچتا تو وہ برا سا منہ بنا گئی۔ بھیا، نروٹھے انداز میں بولی، جبکہ سائمہ اور رائمہ بھی اب اذہان کو وش کرتی اس سے پیار لے رہی تھی۔ ہم بھی لائن میں ہیں برخوردار، چاچو نے کہا تو وہ آگے بڑھتا ان کے گلے لگا۔ باپ سے ملتا، خانوی کی دعائیں لیتا، وہ ماں کے گلے بھی لگا۔ جگ جگ جیو میرا بیٹا، اللہ لمبی حیاتی دے میرے بیٹے کو اور ہر دن ہزاروں خوشی نصیب ہو۔ اذہان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے انہوں نے اس کی نظر اتاری۔ اس نے ماں کو اپنے سینے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں دل سے اپنے سب بچوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ ہیپی برتھ ڈے۔
دھیمے لہجے میں کہتا ایک ریپ گفٹ زوبیہ نے اذہان کی جانب بڑھایا۔ تھینکس، ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گفٹ لیا۔ چلے نا بھیا کیک کاٹے۔ رخسار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور وہ اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ وہیں زوبیہ کے تن بدن میں آگ لگی اور اسے رخسار سے شدید نفرت ہوئی۔ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں اذہان نے کیک کٹ کیا اور سب سے پہلے رخسار کے منہ میں ڈالا۔ رخسار نے بھی ایک پیس اس کے منہ میں ڈالا اور ساتھ ہی اگلا پیس اذہان کی ناک پہ لگایا۔ اذہان کی توقع نہ تھی کہ اس کے بعد سائمہ اور رائمہ کو بھی موقع مل گیا اور اذہان نے ان سے بچتا بچاتا اپنے روم کی جانب بھاگا۔ جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوا ایک بار پھر سے پھولوں کی بارش ہوئی اور ڈھیر سارے بلونز ٹیڈی بیئرز اس کے روم میں اس کا استقبال کر رہے تھے۔ اذہان نے سر ہی پکڑ لیا جبکہ چہرے پہ ایک پیاری سی مسکان سج گئی۔ اپنی بہنوں کا اتنا پیار دیکھ وہ دل سے مسرور ہوا تھا۔ ڈریس اپ ہوتا وہ واپس نیچے آیا اور ہمیشہ کی طرح اپنوں کے سنگ ہر لمحے کو دل سے انجوائے کیا۔ رخسار کا فیورٹ کام سیلفیاں۔ اذہان کو تصاویر بنانے سے سخت چڑ تھی لیکن رخسار کو وہ بھی کسی بات کے لیے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ بہروز نے فون پہ کہتے گہرا سانس خارج کیا۔ حاکم صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، آپ نے کہہ دیا سمجھے کام ہو گیا۔ آگے سے کانفیڈنٹ سے جواب آیا۔ یار بندہ اعتباری ہو اور سارا کام رازداری سے ہونا چاہیے۔ بہروز حاکم نے سگار سلگایا۔ بے فکر رہیں، بندہ بھی اعتباری ہے اور کام بھی مکمل رازداری سے کرے گا۔ بس وہ پیسوں کی زبان سمجھتا ہے اور 50 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہے۔ چاند حکم نے اس کی بات کاٹی۔ بالکل بجا فرمایا، آپ بس اگلے فون کا انتظار کریں۔ اگلے فون پہ کام ڈن ہونے کی خوشخبری ملے گی۔ شہروز کے آنے پہ بہروز نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا مسٹر وسیع سے ملاقات ہوئی؟ اپنی چیئر پہ بیٹھتے پوچھا۔ جی ہوئی تھی، انہیں ہمارا پروجیکٹ بھی اچھا لگا لیکن بات وہی ہے، ایک ڈوبتے جہاز پہ کوئی انویسٹ نہیں کرتا۔ شہروز دل برداشتہ ہوا تھا۔ بہروز حاکم سوچ میں ڈوبا۔ اگر وہ اذان خان زادہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیتا تو ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جاتی، لیکن وہ بھی تو اکڑ رہا ہے۔ شہروز نے دانت پیسے۔ بہروز نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی۔ فکر نہ کرو، ڈیل ضرور ہوگی اور ہماری کمپنی کے شیئرز بھی ہمیں واپس ملیں گے۔ سگار کے ساتھ شغل فرماتے بہروز نے آنکھیں موندی۔ یقین سے کہا تو شہروز چپ سا ہو گیا۔ بہروز کی پراسرار آنکھوں کا راز وہ آج تک نہیں جان پایا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا اب تک بہروز حاکم ان کے سر پہ موجود ہے۔ بس وہ اتنا جانتا تھا کہ جب تک بہروز حاکم ان کے سروں پر موجود ہے تو کوئی بھی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بہروز حاکم کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اور اس بار بھی کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیا ہوگا۔ شہروز وہاں سے خاموشی سے اٹھ گیا کہ فون پہ اسے اطلاع ملی کہ امل اور امامہ گھر سے نکلی ہیں۔ اس اطلاع پہ شہروز کے لب بھیچے۔ 1000 بار منع کیا ہے لیکن یہ لڑکیاں سنتی نہیں۔ ماتھے پہ بے شمار بل ڈالے وہ باہر نکلا تھا۔ آؤچ! امامہ کے چلتے ہوئے پاؤں مڑا تھا۔ آج وہ لائبریری سے کوئی کتاب ایشو کروانے آئی تھی۔ ڈرائیور اور گارڈ ساتھ تھے جبکہ امل کو بھی اس نے ساتھ رکھا تھا، لیکن وہ شہروز کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ جانا چاہتی تھی کیونکہ اس نے امامہ کو گھر سے اکیلے باہر نکلنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ابھی بھی اسے کتاب کی اشد ضرورت نہ ہوتی تو کبھی بھی نہ نکلتی۔ کیا ہوا؟ امل پریشان ہوئی۔ بھابھی شاید پاؤں مڑ گیا۔ امامہ نے تکلیف برداشت کرتے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ وہ نقاب میں تھی اور بہت خوبصورتی سے حجاب کے ساتھ اس نے نقاب کیا ہوا تھا جبکہ امل سادہ قمیض شلوار میں حجاب لیے ہوئے تھی۔ اوہ ہو! امل کو پریشانی ہوئی۔ دھیرے سے اسے کھڑا کیا کہ وہ بامشکل کھڑی ہوتی، امل کے سہارے چلنے کی ناکام کوشش کرتی۔ جیسے ہی سیڑھیاں اترنے کے لیے بڑھی، سامنے سے آنے والے پہ گری۔ اس شخص نے کمال مہارت سے اپنے اوپر گرنے والی اس لڑکی کو سنبھالا لیکن اس قدر بھی نہ سنبھال پایا کہ خود کو اور اس لڑکی کو نیچے لڑکنے سے بچا پاتا۔ دونوں ہی ایک دوسرے پہ الٹتے پلٹتے نیچے کی جانب گرتے چلے گئے۔ امامہ! امل کی دل خراش چیخ پہ وہاں موجود اکا دکا لوگوں کی نظریں اس پہ اٹھی جبکہ اس شخص نے امامہ کو اچھے سے کور کیا جس کی وجہ سے اسے بہت کم چوٹیں لگی۔ نیچے گرتے ہی امامہ کا سر اس شخص کے سینے پہ دھرا۔ وہ نیچے اور امامہ کا سر اوپر۔ آر یو اوکے؟ اذہان نے اسے نازک سی لڑکی کو گہری سبز آنکھوں کی طرف دیکھا جو نقاب سے جھانک رہی تھی۔ امامہ تو ایک پل کو سن ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ کسی شخص کے اتنے قریب جا سکتی ہے کہ وہ اسے چھو لے۔ اس نے جھرجھری لی اور ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ میرا پاؤں! امامہ پیچھے ہوتی زمین پہ بیٹھی تڑپی تھی اور اپنا بازو اور پاؤں دونوں ہی پکڑے تھے۔ اذہان کا دل چاہا کہ اس کا نقاب ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھے لیکن اپنی اس سوچ پہ خود کو سرزش کرتا وہ اٹھ کے بیٹھا اور اس نازک سی لڑکی کو دیکھتا اپنی سوچ پہ نفی میں سر ہلایا۔ کھڑے ہوتے اس کی نظر اس کے پاؤں پہ جا ٹکی جو انتہائی سرخ ہو چکا تھا۔ امل بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔
تم ٹھیک ہو؟ عمل کے انداز پہ پریشانی تھی۔ ہمیں درد درد ہو رہا ہے، امامہ نے اب باقاعدہ روتے ہوئے کہا، جبکہ اذہان سر نفی میں ہلاتا اب اٹھ چکا تھا، کپڑے جھاڑتا وہ اپنے گوگلز آنکھوں میں چڑھا چکا تھا۔ اٹھنے کی کوشش کرو۔ عمل نے اسے سہارا دے کے اٹھانا چاہا۔ ہماری بک وہ کہاں ہے؟ ہماری بک وہ کہاں ہے؟ اذہان جو اب انہیں نظر انداز کرتا آگے بڑھا تھا، اس لڑکی کی بات پر ٹھٹکا اور گردن موڑ کے اس بے وقوف کو دیکھا۔ پلیز امامہ، اپنی حالت دیکھو اور کتاب کا پوچھتے دیکھو، دیر ہو رہی ہے، ہمیں گھر جانا ہے، ورنہ پتہ ہے نا ہٹلر کا جان سے مار دے گا وہ۔ عمل نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ ہمیں وہ کتاب بہت سخت ضرورت ہے، اس کی وجہ سے چوٹیں بھی کھائی ہیں، سیڑھیوں سے بھی گری، اب بھی وہ نہ ملی تو کیا فائدہ اتنی قربانی دینے کا؟ اس لڑکی کی عجیب منطق پہ اذہان زیر لب مسکراہا۔ اس لڑکی کی عجیب منطق پہ اذہان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ امامہ بھی گھر چلو، وہ کتاب مل جائے گی، پلیز شام ہو رہی ہے، چلو جلدی۔ عمل اسے زبردستی گھسیٹتی گاڑی تک لائی جہاں ڈرائیور اور گارڈ کھڑے تھے۔ عمل نے امامہ کو گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور سے چلنے کا کہا، جبکہ گارڈ بھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ اذہان اس گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا تھا اور سر جھٹکتا اوپر کی جانب بڑھا کہ وہیں قریب ایک کتاب گری ہوئی نظر آئی۔ اس کتاب کو اٹھاتے اس نے چشمہ اتارا تھا، وہ اس کتاب کی بات کر رہی تھی۔ اذہان سوچتا ہوا وہ کتاب اپنے ساتھ لیے وہاں سے آگے بڑھا، جبکہ گاڑی میں بیٹھی امامہ سارا کچھ یاد کرتے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالے نہیں پا رہی تھی۔ جبکہ گاڑی میں بیٹھی امامہ سارا کچھ یاد کرتے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھال پا رہی تھی۔ اس شخص کا چہرہ اس کی آنکھوں میں بار بار گھوم رہا تھا۔ پہلی بار کوئی شخص اس کے اتنے قریب آیا، وہ پل جب وہ نیچے گری تھی اور اس شخص نے اسے تھاما اور سنبھالا۔ اس شخص کا لمس یاد کرتی وہ اپنے بازوؤں کو چھوتی رو دی۔ کیا ہوا؟ بہت درد ہے؟ کیا ہوا؟ بہت درد ہے؟ ہاسپٹل چلیں؟ عمل نے اسے روتے دیکھا تو پریشان ہوتے پوچھی، نہیں، گھر جانا ہے۔ امامہ نے نفی میں سر ہلاتے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی کہ آنکھوں میں پھر وہی چہرہ آ سمایا اور دل کی دھڑکن بھی بڑھی، اور یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہوا۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل اور ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور اپنی قیمتی آراء کو کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیا کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔